الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد۔ رمضان کی سیریز کا یہ ہمارا دوسرا درس ہے اور اس درس کا عنوان ہے کہ رمضان کی آمد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی نعمت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے، اور نعمتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس نعمت سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو نعمت کا ملنا ہے، پھر اس نعمت کے ملنے کے بعد یہ توفیق مل جائے کہ اس نعمت کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں اس نعمت کی، تو یہ اس نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ شکر گزاری کا احساس، نعمتوں کی قدر کرنا، دل کے اندر تشکر کے جذبات ہوں، یہ اس نعمت سے بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ 21ویں سپارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ لقمان۔ یہ حکیم لقمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور حکمت لقمان یہ مشہور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو بہت حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کا مطلب ہے خیر و برکتیں، عقل اور دانش، آگہی اور معرفت کی باتیں، بلائی کی باتیں، دانائی کی باتیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا، پوری صورت ان کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، یعنی عقل سکھائی، دانائی سکھائی، خیر اور بلائی کی باتیں سکھائی۔ تو علم و آگہی اور عقل و دانش کی باتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کا سب سے پہلا تذکرہ فرمایا وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت سکھائی کہ حکمت والی باتوں میں، عقل والی باتوں میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، شکر گزاری، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے، سب سے بڑی دانائی ہے، حکمت کی بات ہے۔ خیر و بلائی کی باتوں میں سب سے افضل بات یہی ہے، یعنی سب سے اچھی نیکی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کے لیے ہی فائدہ کرتا ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا اس کے اپنے نفس کے لیے ہی ہے، اس کی شکر گزاری کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے، جو انکار کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، سب سے غنی ہے اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے غنی ہے، غنی حمید، قابل ستائش ہے وہ ذات، سب سے غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لہذا سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی بلائی، سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ انہیں جو نعمتیں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، ایک عظیم بادشاہت عطا کی تھی، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک موقع کے اوپر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا، اور وہ ایک تخت ان کے پاس جب آ گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ ملکہ کا تخت ایک دوسرے ملک میں تھا۔ ایک دوسرے ملک سے پلک جھپکتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی ان کی حکومت تھی عظیم کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، ہوائیں بھی ان کے زیر تحت چلتی تھیں، جانوروں کی بولیاں یہ سمجھتے تھے۔ تو بڑی عظیم اللہ پاک نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو جب انہوں نے تخت منگوانا چاہا ملکہ سبا کا، تو ملکہ سبا کا جب تخت ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے، جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ارشاد فرمایا قال ھذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھ کے ملکہ سبا کے کیا کہنے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، کہ میرے رب نے میرے پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنا اکرام کیا ہے، مجھے ایسی عظیم حکومت عطا کی ہے
کہ یہ تخت پلک جھپکتے ایک ملک سے دوسرے ملک میں میرے پاس آ گیا، یعنی یمن سے فلسطین پہنچ گیا۔ تو فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میری حکومت اتنی شاندار ہے، میں اتنا طاقت والا ہوں، میرے پاس ایسے ایسے لشکر موجود ہیں کہ میں نے کس طرح جو ہے نا پلک جھپکتے تخت منگوا لیا۔ تو اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، بلکہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ رب، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں کے اوپر یا ناشکری کرتا ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ نعمتیں، یہ طاقت، یہ لشکر، یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں، یہ میرے اوپر میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا فضل ہے، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے، میرا امتحان لے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، وہی بات دہرائی گئی جو سورہ لقمان کے اندر بھی تھی کہ جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے ہی جو ہے نا اچھائی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے تو پس میرا رب تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے اور وہ کریم ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان کر دیا ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے، نعمتیں ملنے کے اوپر شکر ادا کرتے رہو گے، نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے، اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں اور نوازتا رہوں گا، تم عبادت کرتے رہو میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، تم نعمتوں کی قدر کرو اور بلائیاں اور خیر و برکتیں تمہیں ملتی رہیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے نعمتوں کی قدر نہ کی، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ تو قرآن پاک کے ان آیات بینات، ان مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں ملنے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ عقل اور آگہی اور یہ اچھائی کی بات ہے، خوبی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر ادا کرنے کی توفیق کا حاصل ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان ہمیں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو حاصل ہونے جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں اور رمضان کی آمد کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ہمیں رمضان کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ سرفراز فرمایا، تو اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ انسان کا ہر عمل اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، بنی آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالھا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، الی 700 ضعف، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے اور اس سے زیادہ بڑھائی جاتی ہے، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے کہ 700 گنا تک، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ ابن آدم کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، ایک نیکی کا کم سے کم بدلہ 10 گنا تو ملتا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، الا الصوم، مگر روزہ نہیں، روزے کو استثناء حاصل ہے، روزے کا ثواب 10 سے لے کے 700 تک نہیں ہے، بلکہ روزہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، روزے کا بدلہ تو 700 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ روزہ ایک نیکی ہے، ایک نیکی کا بدلہ 700 نہیں ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کہ روزے دار میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے
روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں اس کو دوں گا، یعنی 700 گنا تک بھی نہیں دوں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے عطا کروں گا۔ یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی، کہ روزے دار اپنی شہوتوں کو اور اپنے کھانے پینوں کو میری رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں ہی اسے دوں گا، اور عظیم ترین بدلہ یعنی خوب بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ فرحتن عند فطرہ، جب اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ الحمدللہ روزہ بھی مکمل ہو گیا اور اجر و ثواب بھی جو نا میرا پورا ہو گیا۔ وفرحتن عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے کب حاصل ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، جب اللہ سے ملے گا کل قیامت والے دن، تو اسے خوشی حاصل ہوگی اپنے اس روزے کی وجہ سے، اس اجر و ثواب کو دیکھ کر۔ اور بخاری مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفی روایت اخرى من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان بھی، جو مومن رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، کس طرح؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ یہاں دو شرطیں، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدے کے اندر کسی قسم کا جول نہیں ہے، یعنی شرک نہیں کرتا، روزے دار شرک نہیں کرتا، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان صحیح ہے، عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کھرا اور خالص ٹھوس عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق، ایمان کتاب و سنت کے مطابق ہے، کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہیں ہے اس کے اندر، کسی قسم کی ملاوٹ، کوئی کھوٹ نہیں ہے، عقیدے کے اندر کوئی لغزش نہیں ہے، بالکل پکا اور ٹھوس عقیدہ، مضبوط ایمان کتاب و سنت کے مطابق، ریاکاری سے پاک، دکھلاوے سے پاک، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ایمانن واحتسابن، احتساب کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی قسم کی ریاکاری کے لیے، کوئی دنیاوی فائدے کا حصول جو ہے نا انسان کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ للہیت ہو، دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے، لوگ تعریف کریں نہیں، لوگ اچھا سمجھیں نہیں، بلکہ وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں، آخرت کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص یعنی مطلوب ہے۔ تو جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، نام و نمود سے، نمائش سے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے روزے رکھتا ہے، اور دوسرا معنی احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ ہی سے لینا ہے، ان نیکیوں کا بدلہ، اس بھوک اور پیاس، شہوتوں کو چھوڑ دینا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، نیکیاں کرنا، صبر کرنا، اس صبر کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ تو یہ احتساب، ایمان و احتسابا، کہ عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اعمال صحیح ہیں، سنت کے مطابق ہیں، اور کسی قسم کی ریاکاری بھی نہیں ہے، دکھلاوا بھی نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے لینا ہے۔ یہی نیت ہے کہ اس کا بدلہ میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ جو اس نیت سے اور اس ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کہ من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز، یہ سب ایک ہی نماز ہے، تو جو بھی رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، یہی اسی شرط کے ساتھ کہ ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے اور رمضان کا قیام یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنے سے، ان کا حق ادا کرنے سے، ان کی قدر کرنے سے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، صبر کرنے سے، اور صحیح ایمان کے مطابق روزے رکھنا، قیام اللیل کرنا، انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام ابن حبان رحم اللہ نے صحیح ابن حبان کے اندر، اور ابن خزیمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فادخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور مجھ سے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے بھی رمضان کا مہینہ پایا، جس شخص نے بھی رمضان کا مہینہ پایا
اور پھر اگر اس شخص نے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی، رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی، اس عظیم نعمت کی، یہ رمضان کا مہینہ نعمت ہے، اس نعمت کی آمد کے اوپر وہ خوش نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، رمضان کے اندر روزے رکھ کے اور قیام اللیل کر کے عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع اللہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جس نے اپنی آخرت کو نہ سنوار لیا، جو جنت کا مستحق نہ بن گیا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ، لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، رمضان کا مہینہ نصیب ہونے کے بعد بھی وہ محروم رہا، اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ ایسے اعمال نہیں کر سکا جو اسے اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے، اللہ کی مغفرت کو اسے حاصل کرا دے، اس کی مغفرت ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، فَأُدْخِلَ النَّارِ، بس وہ ناکام ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا، فَأَبَدَهُ اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، کل آمین، آپ کہیے آمین، تو فَقُلْتُ آمین، تو میں نے کہا آمین۔ بہت غور و فکر کا اور جو ہے نا یہ ڈرنے کا مقام ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ پاک کی طرف سے، اور کیا کہتے ہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے نا، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ جبریل دعا کریں گے، دعا کون کریں گے؟ جو آسمانوں کے امین ہیں، جبریل امین علیہ السلام، اور اس دعا کے اوپر آمین کون کہیں گے؟ جو دنیا کے صادق الامین ہیں، سرتاج رسول، سرور کائنات، افضل الانبیاء، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرنے والے جبریل، آمین کہنے والے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے حکم سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ کے حکم سے آمین کہا جا رہا ہے، پھر کیا اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہ ہو؟ اور یہ دعا کیسی ہے؟ یہ حقیقت میں ایک بد دعا ہے، تو کیا ہے اس کے اندر الفاظ کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد بھی اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، وہ شخص اس رمضان کو ضائع کر دیتا ہے، لہو لعب کے اندر گزار دیتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، بازاروں کی رونقیں بنا ہوا ہے، کھیل کود کے اندر لگا ہوا ہے، فضولیات کے اندر لگا ہوا ہے، ایسا شخص رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے والا ہے کہ رمضان کی شاپنگ، عید کی شاپنگ، رمضان کے اندر ٹورنامنٹ، رمضان کے اندر جو ہے نا وہ تفریحات، خصوصی طور پہ بہت ساری تفریح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کرکٹ کے ٹورنامنٹ، فٹ بال کے ٹورنامنٹ، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا فضولیات اس رمضان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتا، اچھی طرح عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا نہیں لیتا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، جنت کا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہوتا، اس کے لیے بد دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے اور وہ شخص ناکام ہو جائے، وہ جہنم میں چلے جائے۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے، یہ کتنا زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ تو لہٰذا میں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں، رمضان کے مہینے کے ملنے کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے، یہ اس کی قدر کریں، ہم اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت عظمیٰ کے اوپر، اور خوب عبادتیں کر کے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی مغفرت کا سامان تیار کریں۔ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہمیں تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، تقوی اختیار کریں، ہم تقوی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت کا سامان تیار کریں۔ اور جو شخص بھی رمضان کا حق ادا نہیں کر سکا وہ ناشکرا ہے، گویا اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس نے کفران نعمت کیا، اس نے قدر نہیں کی، وہ حقیقتاً بہت زیادہ محروم ہے، وہ بدبخت ہے، وہ شخص بد نصیب ہے، وہ شخص جو رمضان کی قدر نہ کر سکا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ تو رمضان کی آمد کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ چند دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رمضان کے اندر خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم اچھی طرح روزے رکھیں، اچھی طرح قیام اللیل کریں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہمارا نام اس مہینے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی ہیں۔
اللہ تعالی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے سب گھر والوں کی، عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی، ہم سب کی گردنوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں جہنم سے بچا دے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.